ممبری میری کرسی اور میرا ممبر خالی رہ جائے گا، لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں۔ آقا تو کیا وجہ ہے، ہر کوئی بیٹھا ہے اور آپ نہیں بیٹھتے؟ اب بات کو سمجھے نا۔ تو یہ بات پہلی تو یہ کہ یہ اولیاء اور انبیاء اور اولیاء قیامت کے دن اللہ کی حضور مہمان خصوصی بن کے بلائے جائیں گے، مہمان خصوصی کے طور پہ بلائے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء شہداء تو مہمان خصوصی ہو گئے، یہ تو مہمان خصوصی ہو گئے، تو پھر کوئی صدر بھی تو ہونا چاہیے نا اس مجلس کا۔ وہ مجلس جس میں مہمان خصوصی ہوں تو کوئی صدر بھی تو ہوتا ہے نا۔ باقی تو ساری قوم قیامت میں جمع یہ تم سامعین ہو گئی، اپنے فیصلہ سننے کے منتظر بیٹھے کھڑے، یہ تو سب حاضرین اور سامعین ہو گئے۔ باقی ساری کائنات انسانیت کیا ہو گئی؟ حاضرین اور سامعین۔ سب انبیاء شہداء اولیاء ہو گئے مہمانان خصوصی۔ تو مولا کوئی اس مجلس میں کسی کو تو نے صدر بھی مقرر فرمایا ہے؟ ہاں، صدر میرا مصطفیٰ ہے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے کسی نے تو یہاں صدر مجلس اللہ پاک کے لیے بیان کیا اعلیٰ حضرت کے شعر میں، اس طرح ذوق کی بات ہے، وہ بھی بجا ہے، میرا اپنا ذوق ہے۔ تو مہمانان خصوصی انبیاء شہداء اولیاء، اور اس مجلس میں صدر اللہ نے حضور کو مقرر فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محبوب یہ جو مقام محمود کی کرسی ہے نا، وہ کرسی صدارت۔ ہر کوئی مہمان خصوصی کی کرسیوں پر بیٹھا ہے اور حضور کرسی صدارت پر بیٹھے، کرسی صدارت پر بیٹھے۔ اور صدر کی علامت یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے، ہر کوئی چپ، وہی بولے یا جسے اجازت دے وہ بولے، صدر اسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا۔ جب ہر ایک خاموش ہوگا تنہا بولنے والا میں ہوں گا، قیامت کے دن خطیب بولنے والا تنہا میں ہوں گا، بس فقط میں بولوں گا، ہر ایک کی زبان بند ہوگی، یا جس کو اجازت دوں گا وہ بولے۔ امام قرطبی رحمہ، یہاں ایک تو ہے نا مقام محمودہ کہ حضور کو مقام محمود پہ بٹھائے گا۔ ایک حدیث تو یہ آتی ہے کہ پوچھا گیا حضور وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت ہے۔ عرض کیا حضور وہ مقام شفاعت جس پہ آپ کو بٹھایا جائے گا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اللہ کا عرش جہاں اس کی کرسی ہوگی اس کے دائیں جانب مجھے بٹھایا جائے گا۔ اللہ اپنے عرش اور اپنی کرسی کے دائیں جانب مجھ کو بٹھائے گا۔ یہ تو ایک حدیث ہے، یہ تو ایک حدیث اور بتا دوں، اگر آپ معاف کر دیں، اگر آپ معاف کر دیں، میرا ذوق اور میرا ایمان تو اس کو مانتا ہے، حدیث ہے، ائمہ نے بیان کی ہے، امام قرطبی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ مقام محمود اور مقام شفاعت کے دائیں جانب بٹھائیں گے، اور دوسری حدیث پوچھا حضور مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام محمود پہ حضور کا بٹھایا جانا، اللہ پاک عرش پر اپنی کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا، کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ مقام محمود ہے۔ مالک کی مرضی ہے، جس کو چاہے ساتھ بٹھا لے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ساتھ بیٹھنے سے کوئی خدا تو نہیں بن جاتا نا، ساتھ بیٹھنے سے کوئی، بھئی باپ بیٹے کو ساتھ بٹھا لے تو باپ بن جاتا ہے، مالک بندے کو ساتھ بٹھا لے تو بندہ مالک بن جاتا ہے۔ ارے عرش کے مہمان اگر چٹائیوں پر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے ہو گئے تھے، اگر حضور اتر کے یہاں ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان جیسے نہ ہوئے، خدا اس کو کرسی پر اپنے ساتھ بٹھا لے تو خدا جیسے بھی نہیں ہوئے، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا۔ مگر فرمائیں گے محبوب آج یہاں نہ بیٹھا، تمہیں پہلو میں اپنے پاس بٹھاتا، آج میرے پہلو میں میرے ساتھ بیٹھ، محبوب آپ پہلو میں میرے ساتھ بیٹھ،
جو تمہیں اور مجھے جدا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ خدا جدائی گوارا نہیں کرتا، وہ پہلو میں بٹھاتا ہے۔ ہائے ہائے محبوب سونے آج جم جم میرے پہلو میں بیٹھ۔ ہائے 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 حدیث ہے امام قرطبی تفسیر قرطبی اس آیت کریمہ کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب یہ آیت پڑھ رہے تھے نا میرا دھیان اسی ارشاد کی طرف جا رہا تھا، میں بار بار اس لیے سن رہا تھا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب تو راتوں کو اٹھا کر اس لیے کہ تیرے راتوں کے اٹھنے پر میں نے تمہیں اپنے پاس بٹھانا ہے۔ بھئی باپ بیٹے کو گود میں بھی تو بٹھا لیتا ہے نا، ارے گود میں بیٹھ کر وہ باپ جیسا نہیں بنتا، بیٹا بیٹا باپ باپ، دوست دوست کو ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اگر کسی پر اتنا شفیق اور مہربان ہو جائے، بادشاہ اپنے وزیر کو کہے کہ آپ میرے تخت پر میرے ساتھ بیٹھ، تو کیا وہ وزیر بادشاہ بن جائے گا؟ ہیں وہ کہتے ہیں نا صدر جہاں بھی بیٹھے صدر ہے، وزیر جہاں بیٹھے۔ اللہ کی الوہیت کوئی ایسی ہے کہ حضور کو ساتھ بٹھا لیا تو الوہیت چھن گئی۔ ہائے 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 ابدیت کوئی ایسی چیز ہے کہ محبوب کو ساتھ بٹھا لیا تو ابدیت سے نکل گئے؟ نہ خدا سے الوہیت گئی نہ حضور ابدیت سے نکلے، خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ محبوب آج یہ آخری تو مقام ہے نظارے کا، آج تو کدھر ہائے ہائے آج تو پہلو میں بیٹھ، آج تو پہلو میں بیٹھ، یہ دیکھ لیں کہ محبوب کو کہاں بٹھایا ہے رب نے، یہ دیکھ لیں محبوب کو رب نے کہاں بٹھایا ہے۔ ایک تو وہ بٹھانا تھا نا، ایک تو وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ایک تو وہ ملنا تھا، ایک تو وہ تو محبوب وہ تو تنہا تو تھا اور میں تھا، تو میں نے تمہیں اپنے قرب میں جہاں بھی بٹھایا کسی نے نہ دیکھا، وہ تو کسی نے نہ دیکھا، آج سب کو دکھاتے، وہ کسی نے نہ دیکھا، تنہا تو تھا، انہ هو السمیع البصیر، میں تمہیں تکنے والا تھا، تو مجھے تک رہا تھا، نہ مجھے کسی نے مجھے بٹھاتے ہوئے دیکھا، نہ تمہیں کسی نے بیٹھتے ہوئے دیکھا، کسی کو کیا خبر محبوب کہاں تک گیا، کہاں بٹھایا گیا، کیسے ملا، کیسے ملایا گیا، کسی کو کیا خبر۔ آج تو محبوب اپنے پرائے مومن کافر سب جمع ہیں، محبوب تمہیں یہاں بٹھاتے ہیں تاکہ آج ہر کوئی دیکھ لے، ہر کوئی دیکھ لے۔ اس پر امام قرطبی نے اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا رد کیا ہے، دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، اندیت پر بحث کی، اپنے پاس بٹھانے سے اندیت پر بحث کی اور قرآن مجید کی آیتیں بیان کی۔ یہ قرآن مجید اور نہیں کہتا ان اللہ مع المحسنین، ہیں اللہ محسنوں کے ساتھ ہے، تو وہاں ساتھ ہونے سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی محسن خدا کے ساتھ ہو جائے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ ہے، تو وہاں بھی تو معیت ہی ہے، وہاں بھی تو ساتھ ہی ہے نا، معیت ہی ہے۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رب کے بھی اندر ہو جائے تو پھر بھی تم خدا نہ بنو، اور حضور کو ساتھ بٹھا لے تو یہ گمان پیدا ہو جائے۔ وہ مالک ہے، وہ شاہ رب کے قریب ہو تب بھی خدا رہتا ہے، بندہ بندہ رہتا ہے، مصطفیٰ کو ساتھ بٹھا لے تب بھی بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے۔